آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اللہ اس کی نماز کو نماز ہی نہیں جانتا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ لفظ اقدام امہات جو ہے یہ من گڑت ہے. ہمارے ہاں روایت ہے کہ سجدہ صرف مٹی پر ہوگا، اور کپڑے پر یا وہ کھائی اور پہننے والی چیز پر سجدہ نہیں ہوگا. نہیں، اتنی جو ہے نا وہ تکلفات کو شریعت نے ہمارے ذمہ لازم نہیں کیا. اچھا، جی بہت خوب. آسان ہے شریعت، نماز کے معاملات میں بھی، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی ایسا مسئلہ آتا تھا آپ کا تو ایک ہی حکم تھا، افعل ولا حرج، کوئی مسئلہ نہیں کرتے رہو. انسان کا پورا وجود، قربانی، نماز، یہ سب خدا کے لیے، اپنے عمل کے ذریعے وہ خدا کی گواہی دیتا ہے. اسی لیے اشہد کہتے ہیں، اقول نہیں کہتے. یہ گواہی انسان کے افعال سے ہوتی ہے نہ کہ اقوال سے. کوئی آدمی وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے تمہارے اس سترے کے بیچ میں، فَلْيَدْفَعْهُ، اس کو روکو. سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. خواتین و حضرات، عزیزان من جانان، آپ کو میرا سلام. ناچیز محمد اویس ربانی اس پروگرام کو پارٹ 2 کی حیثیت میں پیش کر رہا ہے. پارٹ 1 آپ دیکھ چکے ہیں. اصل نماز کس کی؟ نماز ہی کے عنوان کو ہم آگے بڑھائیں گے. نماز کو ہم نے نیت اور اس کے بعد ثنا، تلاوت، قیام، رکوع. اب ہم رکوع اور رکوع سے آگے کی بات کرنے لگے، اور اس میں ہم مختلف مقاطب فکر کی نگاہ، نظر اور اس کی ریسرچ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے ہردل عزیز محقق ہیں، اور آج اس دور، اس زمانے کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، مفتی عبدالباقی اخندزادہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام میں جو گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمیشہ گفتگو میں ایک اعجاز، افتخار رکھتے ہیں، دلکش انداز ہوتا ہے، اور دلشاد طبیعت کے آدمی ہیں علامہ دلشاد مہدوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور، آپ نے رکوع میں بتایا، حالانکہ مفتی صاحب نے کہا کہ رکوع دعا کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا آپ نے صرف تعظیم پڑھی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، مگر آپ نے کہا کہ وہاں درود بھی ہوگا. درود کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں سے اسکپ کر دیں. اور درود بھی آپ نے پیچھے کہا کہ وہ کامل درود پڑھیں، یعنی جناب رسالت مآب کی آل کے ساتھ لازمی پڑھیں، ورنہ درود ادھورا ہوگا، دم کٹا ہوگا. ایسا؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے آل رسول کو رسول کے ساتھ 5 چیزوں میں شریک قرار دیا ہے. نمبر 1 تشہد میں صلوات، نمبر 2 سلام میں، نمبر 3 طہارت میں، نمبر 4 تحریم صدقہ میں، اور نمبر 5 محبت. کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. تفسیر کبیر جب یہ بات ہوتی ہے تو ساتھ میں ہمارے ہاں ایک روایت ہے جس کو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، حالانکہ اسی مطلب اور مقصد کو بیان کرتی ہوئی روایات صحیح بخاری میں ہمارے پاس سامنے موجود ہیں. وہ ہے لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجو. تو وہاں پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پر کیسے درود بھیجا جائے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا سے پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی کعب ابن عجرہ سے، ٹھیک ہے. پھر وہ مجھے کہتے ہیں کیا تمہیں میں ہدیہ نہ دوں؟ ایک ہدیہ ہے. تو میں نے کہا جی دیجیے. تو کہتے ہیں ان نبی خرج علینا فقلنا، جب نبی وارد ہوئے ہم پر تو کہا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے آپ پر سلام بھیجیں. نہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے آپ پر سلام بھیجیں. فکیف نصلی علیک، آپ بتائیں ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں. قال فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم. یہ روایت کے جملے ہیں. دوسری روایت بھی اسی طریقے سے ہے. اور پھر یہاں پر شارح لکھتے ہیں کہ آل سے مراد علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین،
یہ آل میں شامل ہیں. یعنی خود رسول خدا کی فرمائش، اور یہ تواتر کے ساتھ روایات ہیں. اچھا. میں نے اسباب مثال یہ ایک روایت پیش کی ہے خود صحیح بخاری میں، جہاں پر دعا کا باب ہے، وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ مجھ پر کیسے درود پڑھا جائے. حضرت نے کہہ دیا کہ یہ تو من گھڑت ہے اور ایسے نہیں ہے اور ویسے نہیں، اور ہمارے ہاں بغیر آل کے درود مکمل ہے. تو یہ طے شدہ ہے. امام شافعی کا شعر بھی ہے نا کہ یا آل بیت رسول اللہ ہے حبکم فرض، اور پھر کا کفاکم من عظیم القدر انکم لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ. آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے، اللہ اس کی نماز کو نماز ہی نہیں جانتا. تو آپ کتنا عجلت کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بغیر آل کے درود پورا ہے. یہاں پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ بیان کروں. مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں، اللہم صلی علی من شرفت الصلاۃ بصلاۃ علیہ. پروردگار تو اس پر درود بھیج کہ جس پر درود بھیجنے کی وجہ سے نماز اشرف ہو جاتی ہے. تو یہ محمد و آل محمد کا مقام ہے کہ اللہ نے آل کو رسول خدا کے ساتھ ان 5 چیزوں میں شریک قرار دیا ہے. تو اس میں تنقیص نہیں کرنی چاہیے، اس میں یعنی کمی نہیں کرنی چاہیے. جو کمال، جو فضائل اللہ نے آل محمد کو دیے ہوئے ہیں ان کو من گھڑت نہیں کہنا چاہیے. مطلب اس کی ذرا کریکشن کر دیجیے گا. بہت دفعہ میں پوچھ بھی چکا ہوں احناف میں، اگر نماز میں درود نہ بھیجیں بہرحال نماز ہو جائے گی. پہلے مہدوی صاحب نے جو بات کی ہے، میں اس بات کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. جی. ایک بہت مشہور ہمارے ہاں بات ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کے 2 الفاظ آتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ. ویسا صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. جی. یہ لفظ اقدام الامہات جو ہے نا، یہ لفظ من گڑت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ لفظ اقدام امہات جو ہے یہ من گڑت ہے. اچھا. حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث کیا ہے؟ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا حل لک کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں میری ماں ہے. فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، فإن تحت رجلیہا الجنہ، اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اب معنی مفہوم قریب ایک بن رہا ہے. جی. لیکن محدثین کا کام یہ ہے کہ جہاں لفظ نبی ہے وہاں رسول نہیں لگائیں گے، جہاں رسول ہے وہاں نبی نہیں لگائیں گے. میں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا انکار نہیں کیا. میں نے تعویل، عمدہ تعویل. بات میں آپ کی بات میں بولتا نہیں ہوں. میں نے صرف صلاۃ البتیرہ جو لفظ ہے نا، بترا، یہ جو لفظ بترا ہے، یہ الفاظ، ان الفاظ سے جو روایت ہے اس کو ہمارے محدثین نے من گڑت قرار دیا. باقی آپ نے میری توجہ دلائی، میں اس سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آج میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھوں گا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھوں گا. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لیکن جہاں جو لفظ حدیث سے، اب یہ جو آپ نے حدیث پیش کی کہ یا رسول اللہ قد عرفنا کیف نسلم علیک، جی ہم تو پکی ٹکی آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ سب سے افضل درود ہے کیونکہ اس میں آل محمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں، آل ابراہیم بھی ہے، تمام امتوں کو اس میں داخل کیا گیا. آگے کی بات یہ ہے. اچھا، یہ یہاں پر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں. یہ جو روایت ہے نا، اس کا جو شان صدور ہے روایت، کیونکہ آیت کے لیے شان نزول ہوتا ہے اور روایت کے لیے شان صدور ہے. جب یہ سورہ نازل ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہاں سے ابتر سے بترا لیا گیا ہے نا. ابتر، بترا یعنی دم کٹی، بے نسل والے. تو رسول خدا کہہ رہے ہیں بے نسلی صلوات مجھ پر نہ پڑھو، وہ پڑھو جس میں میری نسل کا ذکر ہو. اللہ نے ہمیں کوثر والا بنایا ہے، ابتر والا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. صاحب آپ کنٹینیو رکھیں اس بات. میری بات تو پتہ نہیں وہ میں مفہوم کیا تھا، مکمل ہو گئی بات. آپ نے وعدہ کیا، آپ نے وعدہ کیا کے ساتھ جو ہے درود پڑھیں گے. ماشاءاللہ تو میں نے وعدہ کر لیا الحمدللہ. میں دیکھیں، اور میں یہ آپ آغا مفتی صاحب کو کیوں نہیں بولنے دے رہے آپ؟ نہیں بولنے دے رہا ہوں. ان کی محبت ہے نا، ان کی شفقت سے فائدہ لے رہا ہوں.
اور میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جس بھی مفتی کے ساتھ بیٹھنا ہے مجھے ان سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ آپ آل کرتے ہو، مگر جب درود پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آل کے بغیر علیہ کیسے کہہ پاتے ہو آپ؟ کیوں دل پہ بوجھ نہیں ہوتا؟ کیوں دل کو سخت نہیں لگتا؟ کیوں دل میں تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم آل کے بغیر درود پڑھ رہے ہیں؟ یقین مانے غیر دانستہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ آل سے نفی کرتے ہیں یا بغض ہوتا ہے کہ نہ، وہ اصل میں دانستگی نہیں ہوتی اس حوالے سے. آپ نے توجہ دلا دی ہے، اب انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ایسی کچھ باتوں میں مجھ سے آپ کو توجہ دلائیں گے، آپ نے اس کو مس نہیں کرنا انشاءاللہ. رکوع پہ ہم تھے، رکوع سے ہم کھڑے ہوئے، آپ نے بتایا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اس کے بعد ہم سجدے میں جا رہے ہیں. مطلب سجدے میں کیا پڑھنا اذکار میں آتا ہے، کن چیزوں کو پڑھا جائے، اور یہاں پہ درود پڑھنا مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں سجدے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ، سجدہ جو ہے یہ دعا کی جگہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر ایک جگہ پر علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربی ان یکون ساجدا، سب سے زیادہ قریب جب بندہ اپنے رب کے ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے. اوکے. لہٰذا یہ مانگنے کی جگہ ہے. اب اس میں تھوڑا اختلاف ہمارے ہاں ہے کہ کیا ہم سجدے میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے. اچھا، یہ پوائنٹ ہے. میں عربی داں نہیں ہوں، مجھے دعائیں مانگنی ہیں، تو کیا میں سجدے میں دعا مانگ سکتا ہوں؟ ایک تھاٹ یہ ہے کہ جی بالکل مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ دعا مانگ سکتے ہیں. دوسرا تھاٹ یہ ہے کہ نہیں، چونکہ نماز جو ہے یہ ہمیں اوپر سے اللہ کے نبی سے ملی ہے، تو جس طرح ملی ہے اسی طرح سے کریں. آپ اس میں نماز کے بعد اپنی دعائیں مانگیں. میری ذاتی رائے اس میں یہ کہ فرائض کو تو ویسے ہی پڑھے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، صحیح، کہ بغیر کوئی اور زبان کو اس میں شامل کیے بغیر. البتہ نوافل میں اگر کسی کا دل کرتا ہے تو سجدے میں سر رکھ کے لمبی دعا اپنی زبان میں اگر کوئی مانگ لے تو شان اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. علامہ صاحب، آپ کے یہاں سجدے میں اردو میں یا اپنی مادری زبان میں اللہ سے دعا مناجات کرنا کیسا ہے؟ ہمارے لیے نماز میں دعا کے لیے الگ ایک مقام ہے، جو دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں، وہاں دعا مانگتے ہیں، اور وہ بھی عربی میں ہے. جی، اور کیونکہ نماز پوری عربی میں ہے اور زبان یار تو آنی چاہیے اتنی کہ جب کلام کرتے ہیں تو معلوم ہو کہ میں اپنے رب کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں. کیونکہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو قرآن مجید پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں خدا سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں. تو نماز میں جو سجدہ ہے وہ انسان کے تضرع اور عجز و انکساری کی انتہا کا نام ہے. صحیح. اسی لیے سجدہ فقط اور فقط خدا کے لیے ہے، یہ تعظیم کی انتہا ہے، اور اسی لیے غیر خدا کو سجدہ کرنا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. صحیح. تو وہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمد 3 مرتبہ، اس سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ساتھ میں جو ہے اپنا درود بھی پڑھے تو سجدے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں، مجھ سے رکوع کی حالت میں پاؤں کو کتنا کھولنا ہے؟ ویسے قیام میں بھی میں چاہوں گا کہ اس کی اگر آپ انگش کے ذریعے بتا دیں تعداد کیا، اور سجدے کی حالت میں بھی ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے، ناک اور ماتھا پیشانی کیسے رکھنی ہے؟ دیکھیے نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہر انسان کی اللہ نے باڈی کا اسٹرکچر الگ رکھا ہوا ہے. کوئی آدمی زیادہ ذرا جسم والے بڑے جسم کے ہوتے ہیں، کچھ دبلے ہوتے ہیں. تو نارملی ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کم از کم آپ کے دونوں پیروں میں حالت قیام میں، چاہے وہ قیام ہو چاہے رکوع ہو، آپ کے پیروں کے بیچ میں کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. اچھا. تاکہ آپ ایک بیلنس میں رہیں. اتنے بھی آپ کھول کے کھڑے نہ ہو کہ لگے بھی نہ کہ اب نماز میں میرے اہل حدیث بھائی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں وہ ایک روایت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش میں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اچھا. وہ روایت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ٹخنے اور اپنے کندھے جو ہے اس کو ملاؤ. اب وہ ملانے کا مطلب جو ہے وہ بالکل پریکٹیکلی ملانے سمجھتے ہیں
کہ میرا ٹخنا آپ کے ٹخنے سے ملا ہو اور میرا کندھا آپ کے کندھے سے ملا ہو، تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ بھائی وہ لوگ نمازی قریب، تو وہ پیر کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں. Oh my God. حالانکہ ہم اس کا یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی صفیں ایسی درست ہو کہ آپ کے کندھوں کا جو سیت ہے وہ ایک دوسرے کے برابر میں اور آپ کے ٹخنے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سیت میں آ جائے. تو وہ پیروں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی ایک جو فقہ ہے نا، سمجھ ہے ان کی اس طرح کی ان روایات سے کہ بھائی ٹخنوں کو ٹخنوں پہ مارتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن بہت زیادہ کھولنا یہ مناسب نہیں ہے، بالکل بند کرنا بھی مناسب نہیں ہے. سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو، کہ آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ بالکل جڑی ہونی چاہیے. اچھا، جڑی ہونی ایسی جڑی ہونی چاہیے صحیح، قبلہ رخ ہو کے، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہو کہ جس میں آپ کا چہرہ، آپ کی پیشانی بھی لگے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں. ٹھیک ہے. ایک ماتھے کی پیشانی، ماتھے کی، 3 ٹھیک ہے، آنچ 5 اور 2 نیچے، اچھا 7. ٹھیک ہے. 7. اب اس میں ناک جو ہے وہ ہمارے احناف کے نزدیک ناک پر سجدہ کرنا فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے. فرض نہیں اوکے. ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ واجبات میں سے ہے. اچھا، یہ فرائض میں سے نہیں، کیونکہ 7 کا حکم ہے نا، تو یہ 8واں ہو جائے گا. اور یہ ہڈی بھی نہیں ہے، یعنی وہ نرم ہڈی ہے نا، وہ سخت ہڈی نہیں ہے نا، تو اس لیے اس پہ نہیں ہے. لیکن ایک قول یہ کہ نہیں، واجبات میں سے ہے کہ ناک کو بھی رکھنا ہے. لیکن خلاصہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک آدمی نے ناک نہیں رکھی اور اس نے سجدہ کر لیا تو ہم یہ تو کہیں گے کہ نماز تو اس کی ہو گئی، لیکن اس نے سنت کے خلاف کیا. اور پھر اب دوران نماز آپ کی آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، تو وہ ایک توجہ والی بات ہے. ہمارے ہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آنکھ بند کرتے ہیں تو آپ کو خیالات، چیزیں آتی رہتی ہے. لیکن اگر آدمی کہتا ہے جی جیسے میں ہوں، میں وہ کچا والا حافظ ہوں نا، میں جب قرآن مجھے یاد کرنا ہوتا ہے نا، تو میں آنکھیں جب بند کرتا ہوں نا تو مجھے اچھا یاد آتا ہے. تو میرے لیے آنکھ بند کرنا بہتر ہے. تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یار مجھے آنکھ بند کر کے زیادہ توجہ آتی ہے، تو آنکھ بند کر دے. کر سکتا ہے. اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھیں، یہ ہماری سہولت کے لیے بتایا گیا کہ آپ اپنے سجدے کی جگہ رکھیں تاکہ کنسنٹریٹ آپ کی ہے. رکوع میں کہتے ہیں کہ بھائی پیروں کی انگلیوں کو دیکھیں، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے. اسی طرح سجدے میں کہا جاتا ہے، لیکن وہ میں نے کئی بار کوشش کی، اس سے تو آدمی کو چکر آنے لگتا ہے کہ آپ اپنی ناک کو دیکھیں. اب سجدے میں ناک کو کیسے دیکھیں گے، وہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر آپ کی نگاہ ہو کہ آپ کی نگاہ نماز کے علاوہ کہیں اور نہ جائے. کیوں؟ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور اللہ کے بیچ کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے. بہتر ہے. علامہ صاحب، رکوع اور سجدے کی حالتیں فقہ جعفریہ میں کیا ہوں گی؟ رکوع اور سجدے کی حالت، جب انسان اللہ اکبر کرے رکوع میں جائے تو اس طریقے سے خم کرے اپنی کمر کو کہ اگر کوئی چیز اس پر رکھ دی جائے تو وہ گرے نہیں، یعنی کہ بالکل اسٹریٹ ہو، یہ کوشش کرے. اور جو ہتھیلی ہے اپنے گھٹنوں پر وہ پھیلا کر رکھے. اچھا، ایسے ہاں، ایسے پھیلا کر رکھے اور پورا زور گھٹنوں کی طرف ہو. ٹھیک ہے، تو وہاں پر سبحان ربی العظیم و بحمد کہے، اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہے. اور ہمارے ہاں روایت ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھے، اور یہ بھی ان کی توجہ دلاؤں کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے پہلے ہاتھوں کو رکھتے تھے اور پھر جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے. رفع الیدین کی بات کریں. ہاں، رفع الیدین کے بعد زمین پر سجدہ کرتے وقت پہلے گھٹنوں کو رکھے یا ہاتھوں کے سہارے زمین پہ جائے. پہلے ہاتھوں کو رکھے. ہاں، ہاتھوں کو رکھے، پھر جو ہے زمین پہ سجدہ کرے. ہمارے یہاں روایت ہے کہ سجدہ صرف مٹی پر ہوگا. اچھا. اور کپڑے پر یا وہ کھائی اور پہننے والی چیز پر سجدہ نہیں ہوگا. اور وہی 7 چیزیں جو ہیں جن کے لیے انہوں نے تعبیر پیش کی، 7 ہڈیاں وہ لگے، اور ناک بھی زمین پر لگے تو بہتر ہے، مستحب ہے. اور آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے. اچھا. جی. پھر بیٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان جملہ کہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہاں پر بہت اچھا ایک اخلاقی نکتہ ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین سے روایت بھی ہے کہ پروردگار عالم نے 2 سجدے کیوں رکھے. اس لیے کہ پہلا سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ. جی، یہی آیت ہے بالکل جو آپ نے پڑھی ہے.
اور پھر اٹھتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے کہ موت کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے. اس کے دوران یعنی موت اور حیات کے دوران استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یعنی زندگی اتنی قلیل عرصے کی جگہ ہے جہاں پر آپ کو استغفار کرنا ہے اور خدا کی طرف پلٹ جانا ہے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا مصعب، ایک اور نقطہ نظر آیا، جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو اس حالت میں پاؤں کی لوکیشن کیا ہوگی؟ بہت سے افراد اس کو پاؤں کو ایسے پنجہ انگلی موڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، بہت سے دو یوں پھیلا لیتے ہیں، بہت صحیح پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں صحیح پوزیشن تو یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوں اور پھر آپ قاعدے کی شکل میں بیٹھیں، چاہے وہ جلسے میں ہو چاہے قاعدے میں ہو، تو آپ کی انگلیاں ایسی مڑی ہوئی ہو کہ وہ قبلہ رخی ہو، یعنی آپ انگلی یوں مڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں. جو کھڑے جو دیکھیں اس میں دو پاؤں ہیں نا، ایک پاؤں جو ہے وہ تو آپ کا جو ہے وہ یوں ہوگا اور ایک تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا. تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک پیر پہ کو بچھا کے دوسرے پیر اس پہ بیٹھ جائیں اور دوسرے پیر کو کھڑا رکھیں، یہ ہوتا ہے قاعدے کا طریقہ. انگلیاں موڑ کے کھڑا رکھیں، ایسے کھڑے رکھیں، اچھا، اور دوسرے پیر کو بچھا کے اس پر بیٹھ جائیں. تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ نہیں تکلیف نہیں ہوتی، عادت ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے. لیکن اگر کبھی آپ کی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے پیر جو ہے وہ سیدھے قبلے کی رخ نہیں کیے کسی بھی وجہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں تینوں طریقے ثابت ہیں. اچھا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تورک بھی کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیروں کو کھڑا بھی کیا ہے، اور آپ نے ایک پیر کو بچھا کے بھی بیٹھے ہیں، آپ نے دونوں پیر جو ہیں وہ الٹی طرف سیدھی طرف نکال کے اس پہ بھی بیٹھے ہیں، زمین پہ بھی بیٹھے ہیں. تو یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ گنجائش ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ ہماری پریکٹس اتنی اچھی نہیں ہے، پھر جس کی عمر ہو جاتی ہے اس میں تھوڑا سا پیروں کو انگلیوں کو موڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو شریعت نے اس میں کوئی خاص چیز نہیں کی ہے. اس سے پہلے میں ایک سجدے میں ایک غلطی ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی انگلیاں سجدے میں اٹھ گئی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو دو پیروں کی ہڈیاں ہیں اس کا تو حکم رکھنا، زمین پر رکھنا فرض ہے. اگر ایک آدمی نے شروع سے ہی پیر کو ایسے اٹھائے رکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پیر جو ہے زمین پہ نہیں آیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک آدمی نے پیر رکھے اور پیر اصل میں اس میں ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ پیروں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے لاؤ، اپنے جسم کے نیچے کر دو، نہیں، اتنی جو ہے نا وہ تکلفات کو شریعت نے ہمارے ذمہ لازم نہیں کیا ہوا. اچھا، بہت خوب. آسان ہے شریعت، نماز کے معاملات میں بھی، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی ایسا مسئلہ آتا تھا آپ کا تو ایک ہی حکم تھا، افعل ولا حرج، کوئی مسئلہ نہیں، کرتے رہو گا. اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں، اور اب ہم سجدے سے واپسی جلسے میں آ گئے، یہاں پہ کیا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، اور پھر نماز کو اختتام کی طرف کیسے لے کے جائیں گے؟ جی، یہاں پر میں صحیح بخاری سے ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا، جلد اول ہے کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ علی الخمرہ، یعنی وہ باب جو نماز میں رسول خدا خمرہ پر سجدہ کرتے تھے. تو یہ روایت ہے جناب ابو الولید سے، کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہوئے ان عبداللہ بن شداد ان میمونہ کیا فرماتی ہیں، قالت کان النبی علیہ وسلم یصلی علی الخمرہ، کہ وہ خمرہ پر نماز پڑھتے تھے. تو خمرہ کیا ہے؟ مجمع بحار الانوار علامہ محمد طاہر جملہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خمرہ وہی چیز ہے جس پر شیعہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی خمرہ الگ مٹی کا ٹکڑا ہے یا وہ جو کھجور کے پتے ہیں اس سے جو بنائے جاتے وہ اس پہ الگ سے سجدہ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکتب تشیع والے جو خاک پر سجدہ کرتے ہیں وہ رسول خدا کی سنت ہے، اور سیاہ سطح سے یہ ثابت ہے. اور اس بات پر بھی یہ تاکید ہے کہ ہم یہ سنت رسول کرتے ہیں. بعض لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مٹی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ ٹھیک ہے نہیں مطلب کرتے. آپ کے خمرہ کی روایت کیسی دیکھی جاتی ہے، سجدہ کرنا مٹی کے اوپر؟ صحیح بخاری میں اس کو رد نہیں کر سکتے، یہ نہیں، اس کو تو رد بالکل نہیں کریں گے، خمرہ کو تو رد نہیں کریں گے، لیکن خمرے کے ترجمے کو رد کریں گے. آپ خمرے کا ترجمہ کریں. جی،
جو خمرے کا جو ترجمہ ہمارے یہاں وحید الزمان ہے جنہوں نے لغت کی کتاب لکھی ہے اس نے دیکھیں کیا ترجمہ کیا. دیکھیں یہ میرے پاس ہے کہ اس پر خواتین و حضرات سجدے میں جو سجدگاہ ٹکیا نماز میں پتھر یا جو بھی اس کو کہیں وہ رکھا جاتا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ سجدہ کس پہ ہوتا ہے, خاک پر, مٹی پر. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی روایت جو انہوں نے ذکر کی ہے یہ روایت متفق علیہ ہے, اس کی ایک اور ورژن ہے. کان یصلی علی حصیر صغیر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی سی چٹائی پر نماز پڑھتے تھے, یعنی اس پہ سجدہ کرتے قدر ما یسجد علیہ, اس چٹائی پر اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ اتنی مقدار ہوتی جس پر وہ سجدہ کرتے تھے. حصیر خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہو, یعنی کھجور ایک چھوٹی سی چٹائی ہوتی تھی پہلے زمانے میں, ابھی بھی یعنی کھجور کے زیادہ 10-15 سال پہلے بھی ہمارے یہاں وہ چٹائیاں ملتی تھی جو کہ وہ پتوں سے بنائی جاتی تھی, اس کو عربی میں حصیر کہتے ہیں. ینسج من الصعف, جو کہ مختلف پتوں سے اس کو بونا جاتا تھا. وسمی خمرۃ لانه یستر الوجه من الارض. اب وجہ کیا تھی اس کی وجہ دیکھیں, بہت ساری روایات کو جب آپ ملاتے ہیں نا اسے, حضرت انس کی ہے, جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم ریت وہ جو مطلب وہ مٹی ہوتی تھی اس کو, ریت مٹی نہیں مت وہ جو کیا نام ہے کنکریاں اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں ظہر کی نماز میں پکڑے رکھتے تھے, جب ہم سجدے میں جاتے تھے تو اس کو زمین پر بچھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ زمین سخت گرم ہوتی تھی, تو وہ جو کنکریاں بچھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی, اس کو بچھا کے تاکہ زمین کی جو گرمی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شارحین تشریح کر رہے ہیں لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْوَجْهَ مِنَ الْأَرْضِ, اس میں یہ اس لیے آپ علیہ السلام کرتے تھے تاکہ ان کا چہرہ زمین سے بچے, زمین کی گرمائش جو دوپہر میں ہوتی تھی. گرمائش لفظ ہے ہی نہیں, کہاں ہے لفظ گرمائش؟ ففی جواز الصلاۃ علی الحصیر, اس میں حصیر پر یعنی چٹائی پر نماز. ثبت المطلوب, یہی ہے ہمارا مطلوب کہ رسول خدا سجدے کے عالم میں حصیر پر, چٹائی پر الگ سے ایک گرمی کا لفظ ہے اس میں, ویسے روایت کوئی گرمی کا ٹکڑا نہیں, آقا نے تعویل کی ہے. تو بہت ساری روایت جو ہے تو ہم بھی جو یہ رکھتے ہیں نا, میں موسیٰ سے پوچھ لوں گرمی کا ہے لفظ اس میں؟ ہمارا تو مطلب واضح ہو گیا. اس سے میں یہ مطلب لوں کہ سجدہ اصل میں مٹی پہ ہی ہوگا, یہ سنت سے طریقہ یہی ہے. بات یہ ہے اگر آپ زمین پر کہہ رہے ہیں تو چٹائی تو پھر زمین نہ ہوگی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مٹی پر ہی ہونا چاہیے, تو چٹائی تو مٹی نہ ہوگی, کہہ رہے ہیں مٹی پر ہی. پھر وہاں آپ یعنی چٹائی اور یہ کارپیٹ, پھر اس میں کیا فرق ہوا؟ چٹائی اور مصلی اس میں کیا فرق ہوا؟ ٹھیک ہے. میں اس دیکھیں اب ہر حدیث میں اللہ کے نبی اس چیز کو ذکر کر دے ایسا تو نہیں ہوتا نا, وہ تو بہت ساری روایات کو دیکھا جاتا ہے, اس کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں تھی, اتنی چھوٹی چٹائی کو کیوں بچھایا جاتا تھا. کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی, ایک وجہ ہونی چاہیے. اس وجہ کو ہم نے اس روایت سے سمجھا کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں, میں اس کو ذرا میرے خیال میں مجھے کہیں نہ کہیں یہ روایت مل جائے گی, پڑھ لیں آرام سے. اس میں ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ سجدہ یا خاک پہ ہے یا وہ چیز جو درخت ایسا ہو جس کی اشیاء کو پہنا نہ جاتا ہو, ٹھیک ہے, اور اس چیز پہ سجدہ ہو جو چیز کھائی نہ جاتی ہو. اچھا, جو نہ ملبوسات بنے یا غذا بنے اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے, اس پہ سجدہ ہوگا. ہمارے کاغذ پہ بھی ہو سکتا ہے, کاغذ پہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل. اگر لکڑی پہ ہو سکتا ہے, جی لکڑی پہ, کاغذ پہ. ہمارے یہاں ایسے یہ جو چٹائی جو بنتی ہے یہ کپڑے سے بنتی ہے, اور یہ مصلی وغیرہ کپاس سے بنتا ہے, تو ہمارے یہاں اس پہ سجدہ نہیں ہوتا. اچھا جی, یہ ہے فلسفہ. اور اس کے لیے دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں, رسول خدا خمرہ رکھتے تھے الگ سے, وہ جو کھجور کے پتوں کی چٹائی ہوتی تھی, حصیر جسے کہیں یا تھوڑا سا ٹکڑا کہیں, تو وہ رکھتے تھے اسی بنیاد پر کہ اگر کوئی کپڑا بچھا ہوا ہو تو اس کے اوپر رسول خدا رکھ کے اس پہ نماز پڑھتے. اور تمام آپ کے ائمہ اسی طرح سے نماز اسی طریقے سے, کربلا میں امام حسین نے اسی طرح نماز پڑھی ہوئی. جی بالکل, یعنی مٹی نہیں تو وہ حصیر, یعنی ایسی چیز پہ سجدہ نہیں کیا جو ملبوسات میں آتی ہو, جو پہنی جاتی ہو یا کھائی جاتی ہو. اور یہ تمام چیزیں نہ ہو تو کیا کرے آدمی؟ مٹی اگر میسر نہ ہو, مثلا کیسے ممکن؟ فرش ہے, ٹائلز ہے, فرش پہ کرے گا.
اچھا فرش پہ کر، ہاں وہ چیز جو زمین کا حصہ ہے اس پہ سجدہ کرے گا. پتھر ہے زمین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے جو زمینی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ معدنیات زمین میں جو چیزیں آتی ہیں اس پہ سجدہ کریں. وہ سب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں نے جو بات اس کی ابھی ایک حدیث گرمی کی تو نہیں ملی ہے لیکن بارش کی ملی ہے. بارش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے موقع پر، یہ میرے پاس بھی ہے بارش کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ایسے کپڑے وغیرہ جو چیز تھی وہ آپ نے استعمال کی. کپڑا رکھا. جی ہاں، یہ لفظ ہے کہ کپڑا نہیں یتقی الارض بشیء، کسی چیز سے آپ نے اپنے چہرے کو زمین سے بچایا. تو اب یہ بچانے کا جو مقصد ہوتا ہے، دیکھیں جو انہوں نے بات کی، یہ ان کا جو فقہ جعفریہ میں ایک ان کی ایک فقہ ہے، ان کی سمجھ ہے، اور یہ ان کو فقہ اہل بیت کہتے ہیں. فقہ اہل بیت میں یہ ایک فقہ ہے ان کی کہ بھائی ان چیزوں پہ نہیں ہو سکتی ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہر طاہر چیز جو بھی پاک چیز ہوگی بشرطے کہ وہ اتنی نفیس نہ ہو کہ وہ اتنی موٹی ہو اور وہ دبتی چلی جائے کہ آپ کی پیشانی کی سختی، آپ کی پیشانی زمین کی سختی کو نہ محسوس کرے، ایسی نرم چیز کے علاوہ ہر چیز پر سجدہ کرنا جائز ہے. اچھا. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ حسیر کا لفظ بھی آتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، بشیء کا لفظ بھی آتا ہے، کپڑے کا لفظ بھی آتا ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اپنے جو آپ کی پیشانی کے درمیان جو ہے وہ آیا تھا، وہ جو آپ نے کپڑا باندھا تھا نا سر کے اوپر، وہ آیا تو آپ نے اس کے اوپر سجدہ کیا. تو اس طرح کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو پاک ہو اور وہ جو کسی بھی چیز سے جو ہے وہ اس کا تعلق ہو، اس سے جو ہے وہ آپ کا سجدہ درست ہوگا. میرے پاس جو روایت ہے اس میں تو یہ کہ رسول خدا نے کیچڑ پہ سجدہ کیا ہے، یہ بھی روایت ہے. جی صحیح بخاری کی روایت ہے. میں دوستوں کو بتا دوں کیچڑ پاک یعنی مٹی اور پانی کا، یعنی بارش ہو رہی تھی، اوپر جو چھت پر تھا وہ کھجور کے پتوں سے تھی، وہاں سے پانی ٹپک رہا تھا. رسول خدا ماہ رمضان تھا، آخری عشرے کے اعتکاف میں تھے، مگر اس حالت میں آپ نے مٹی پر سجدہ کیا. یہاں تک کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے رائے تو اثر تین والماء علی جبہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے مٹی اور پانی یعنی وہی کیچڑ وہ ملا جلا اثر رسول کی پیشانی پر دیکھا. تو کہنے کا یہ بخاری شریف کی حدیث، یہ بخاری شریف یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا مٹی پر سجدے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر گیلی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ مٹی پر ہی سجدہ کرتے ہیں. یہ عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی علی الفراش الذی ینامان علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پر نماز پڑھتے تھے جس پر میں اور آپ علیہ السلام سوتے تھے. ایک روایت. دوسری روایت وعن انس كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. فيزع احدنا طرف الثوب، ہم میں سے ایک آدمی اپنے کپڑے کا کنارہ لے کے زمین پر بچھاتا تھا. من شدت الحر فی مکان السجود، سجدے کے مکان پر سخت گرمی کی وجہ سے، یعنی اپنے کپڑا جو کپڑے پہنے جو جیسے احرام کی طرح وہ یوں بچھا کے آپ علیہ السلام ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس کپڑے کو بچھا کر ہم اس کے اوپر کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے. کس کی وجہ سے؟ من شدت الحر، گرمی کی شدت کی وجہ سے. اگلی روایت ہے حسن بصری کہتے ہیں کان القوم یسجدون علی عمامہ، قوم عمامے پر سجدہ کرتی تھی، والقلنسوہ اپنی ٹوپیوں پر سجدہ کرتے تھے، وَيَدَاهُ فِي كُمَّيْ اپنے ہاتھوں کو اپنے آستینوں کے اندر کرتے تھے. سبب کیا تھا کہ زمین گرم ہوتی تھی تو ان چیزوں پہ سجدہ کیا. یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں فعل اصحاب بیان کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں رسول کا فعل کہ رسول خاک پر سجدہ کرتے تھے. بستر کے اوپر نماز پڑھی ہے، عائشہ کی روایت ہے بخاری شریف میں نماز پڑھی. اور وہ جو دوسری روایت ہے کہ معمولاً
کان کا جب بھی سیگا استعمال ہوتا ہے تو استمرار کے لیے ہوتا ہے کہ وہ خمرہ پر سجدہ کرتے تھے. تو الگ سے وہاں پر ذکر نہیں ہے، وہاں پر خمرہ کا ذکر نہیں ہے، مگر الگ سے روایت موجود ہے جو جناب میمونہ سے روایت ہے کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. فقہ ہے اور اس فقہ سے مجھے اختلاف نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتا، شواہد پیش کر رہے ہیں نا کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں خاک پر یا خاک شفا پر یا چٹائی پر، وہ کھجور کے پتوں پر، یا یہ ہم رسول خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ گواہی ہے. مطلب آپ خاک پہ سجدہ کرنے کو سنت تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فعل قرار دیا ہے، ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. وہ مٹی جو اسی جگہ موجود ہے اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں، اس کے اوپر مٹی کے اوپر سجدہ کریں. لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ الگ سے مٹی لا کر وہاں بچھائیں، الگ سے وہاں پر مٹی لا کر رکھیں، یا اس کو کوئی ایسا عمل قرار دے کہ اس کے بغیر ہماری نمازوں کو ہم کمزور سمجھے، ایسی کوئی دلیل ہمیں ملتی نہیں ہے. دیکھیں ہم خمرہ کو بھی مان لیتے ہیں، ہم خمرہ کو بھی مان لیتے ہیں، ہم حصیر کو بھی مان لیتے ہیں، ہم ساری روایتوں کو مان لیتے ہیں، لیکن خصوصاً ایسا کوئی عمل نہیں کیا گیا کہ اس وقت اگر موجود نہیں ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام سے میں نے عرض کیا نا کہ بستر پہ بھی نماز ثابت ہے، آپ سے آپ کے کپڑوں پہ بھی نماز ثابت ہے، آپ سے ہر چیز پر نماز ثابت ہے. تو اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر مٹی ہے، جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، ہم زمین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ہم نے روڈ پہ جمعے کی نماز پڑھی ہے، وہ تو اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے وہ جو ہے وہ صبح بچھا دی تھی، تو نماز تو پڑھنی ہے نا. جی دیکھیں نا، فرماتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی علی الخمرہ، یعنی جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو خمرہ پر نماز پڑھتے تھے، یعنی الگ سے رسول خدا کے ساتھ یہ اسیر موجود ہوتی تھی اور رسول خدا اسی پر نماز پڑھتے تھے. اب یہ مان لیا آپ نے کہ خمرہ پر نماز پڑھتے تھے، اسیر پر نماز پڑھتے تھے، الگ سے نہیں ہونی چاہیے، وہ ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، رسول خدا سنت بتا رہے ہیں. باقی جہاں تک آپ کا اشارہ ہے کہ مٹی الگ سے نہیں لینی چاہیے، تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں روئے زمین پر 2 زمینیں ایسی ہیں جن سے افضل تر کوئی زمین ہو ہی نہیں سکتی، مکہ و مدینہ کی زمین ہے یا کربلا کی زمین ہے. تو ہم تبرکن کربلا آپ نے ابھی نماز پڑھی، میں لے کر آیا ہوں، یہ یہاں رکھی ہوئی تھی. جی اس مٹی پہ سجدہ کرنا اور اس مٹی کو سجدہ کرنے میں فرق آپ بتا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے متبرک ہے، یعنی اس میں مدینے کی مٹی بھی تو ہو سکتی ہے. جی بالکل، مدینے کی مٹی، مکے کی مٹی اور کربلا کی مٹی، ٹھیک ہے، اس پر سجدہ کرنا چونکہ افضل ترین مٹی ہے، افضل ترین جگہ کی ہے. جیسے آب زمزم، آپ آب زمزم کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ متبرک پانی نہیں ہے، حالانکہ حضرت اسماعیل کے ایڑیوں سے رگڑا ہوا وہ پانی اور وہاں سے آیا. حجاج کرام تبرکن وہ پانی لے کر آتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے آداب ہیں، کھڑے ہو کر پئیں، قبلے کی طرف کر کے پئیں. تو ہم بھی خاک پر سجدہ کرتے، خاک کو سجدہ نہیں کرتے. یہ خاک شفا جس میں پروردگار عالم نے ایک مؤمنین کے لیے روحانی شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے، امام حسین سے توسل اور انسجام اور اتحاد کا ذریعہ قرار دیا ہے. جب یہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو اسے یاد رہتا ہے کہ حسین نے سجدے کے لیے اپنا سر قربان کیا. اچھا مفتی صاحب، آپ اب دیکھیں جو انہوں نے کہا وہ اتفاق سے مل بھی گئی ہے، یعنی آپ کا اس پہ سجدہ کرنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، مستحب ہوگا، فرض ہوگا، واجب ہوگا؟ نہیں، حرام کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے نا، مٹی ہے تو وجہ ہے، کوئی حرام ہونے کی وجہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ سجدہ نہیں ہو سکتا، اس میں ہمارا اختلاف ہے، اس میں ہمارا اختلاف ہے کہ اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا، اس پہ ہمارا اختلاف ہے. لیکن اس پر جو ہے یہ آپ اس پر سجدہ کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنے دین کا، نماز کا حصہ نہیں قرار دیتے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں. آپ کہتے ہیں کہ اب فرض ہے اس پہ سجدہ کرنا، اس پہ نماز فرض نہیں، تو پھر اختلاف ہمارا. یہی ہے، بہت عمدہ موقف بیان کیا. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس خاک پہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے اس کے علاوہ کسی اور خاک پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، افضل اس پہ ہے. اور خاک پہ اور بھی سجدہ کرے گا تو اور خاک پہ ہونا چاہیے یا ایسی چیز پہ ہونا چاہیے جس پہ سجدہ جائز ہے. کافی. واہ واہ واہ. اچھا، اس کو میں صرف اپنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس پہ کچھ بنا ہوا ہو، اس کو کوئی معاذ اللہ بت وغیرہ تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اسلام تو اس کی نفی کرتا ہے، سامنے رکھ دینا اور اس کی اس طرح سے. آغا حجر اسود کو بھی تو کوئی بت نہیں کہتا نا، مگر سب جا کر چومتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہم شرک نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک متبرک. حضرت عمر کی وہ روایت مجھے یاد آ گئی
کہ حضرت نہ چومتے تو میں بھی نہ چومتا. یا حجر انک لا تنفع ولا تضر. تو فائدہ نہیں سکتا، نقصان جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو ان کی تعظیم کرتے ہیں نسبتوں کی وجہ سے. اگر اصحاب کہف کے ساتھ کتا ان کے ساتھ منسوب ہو جائے تو وہی جنت میں پہنچ جاتا ہے. یہ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو چیز جڑ جائے اس کا احترام ہو جاتا ہے، اس کی عظمت ہو جاتی ہے، اس کی بزرگی ہو جاتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین کی ہر چیز ذکر کرتی ہے، مگر جہاں پر قدم رسول پڑھیں کہ خداوند متعال قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ تیرا وجود اس زمین پر ہے. تو یہ اس لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بات آپ کو تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. فقہ میں نے اہل سنت والجماعت کا موقف ہمارے ہاں دیکھیں، کسی بھی مٹی پر سجدہ کرنا کوئی حرام ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ ٹکیا کسی بھی جگہ سے بنا کر لانا، اس کو ہمارے کتب میں بدعت لکھا گیا ہے کہ آپ کہیں سے مٹی میں، کہیں بھی کی مٹی میں کوئی فضیلت نہیں ہے. مٹیاں سب برابر ہیں. سب مٹیاں برابر ہے. ان مقامات کی فضیلت ہے جن مقامات کو اللہ اور اس کے رسول نے فضیلت عطا فرمائی ہے. خانہ کعبہ کو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ولیطوفوا بالبیت العتیق. اب یہ خانہ کعبہ یہ افضل ہے. اس خانہ کعبہ کی فضیلت ہے. اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کا طواف کیا جائے. اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کی طرف قبلہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھا جائے. اگر خدا نخواستہ کل کو یہ مٹی توڑ دی جاتی ہے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو ہم اس مٹی کو بطور فضیلت لانے کو فضیلت نہیں سمجھتے. حضور صلی اللہ علیہ خلاف کعبہ کو تبرک لانے کو فضیلت نہیں، میں نہیں سمجھتا اس کو. خیر وہ ایک یادگار ہے. مجھے مزہ آتا ہے کہ یار یہ خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز تھی. اس میں بھی اتنے 2 نمبریاں شروع ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس وقت ہمارے ہاں جتنا بھی غلاف کعبہ آ رہا ہے اس میں سے آپ کو میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، وہاں کے تحقیق کر کے بتا رہا ہوں 95% جھوٹا آ رہا ہے جو وہاں بن کے آ رہا ہے. جی مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے دیے. میرے پاس اس وقت 10 قریب ٹکڑے موجود ہیں، لیکن میں نے کہیں نہیں لٹکایا. مجھے پتہ ہے یہ ایسے ہی ہے. تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے وہ جو زمین جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، جو اصحاب کرام کے جسموں سے لگی ہوئی ہے، جو اہل بیت اطہار کے جسموں سے لگی ہوئی ہے. وہ زمین، وہ مٹیاں افضل ترین مٹیوں میں سے ہیں. لیکن کہیں بھی مدینے کی مٹی اٹھا کے میں لے کر آ جاؤں، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. یہ اس کا چینج کر دیا مفتی صاحب نے موقف چینج کر دیا. پہلے کتنی آسانی کے ساتھ، سلالت کے ساتھ، راحت کے ساتھ کہا انہوں نے کہ مٹی ہے، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کتنے عمدہ طریقے سے موقف چینج کر دیا کہ کہیں سے آپ خاک اٹھا کر لائیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مدینہ جا کے مدینے سے بوریا بربر کی مٹی لا کے یہ ٹکیا بنائیں، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی فتویٰ تو دکھائیں، کوئی حدیث تو دکھائیں. آپ نے کہا کہ بدعت ہے. جب آپ کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ رسول خدا خمرہ پر سجدہ کر رہے ہیں اور وہ چیز ہر وقت رسول خدا کے ساتھ ہے. کبھی مکے جا رہے ہیں، کبھی مدینے جا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس میں صلاحیت ہے کہ اس کو نقل و مکان کی جائے، ادھر ادھر لے جائے. تشریح ہے، یہ آپ کی تشریح ہے. خمرہ پر یہ خمرہ کے لفظ جو ہے نا، کانا یصلی، آپ پڑھتے تھے. کان کا مطلب کیا ہے؟ پوچھے ذرا. کان جہاں آتا ہے وہ فعل کے استمرار سے آتا ہے. یصلی ادھر سے فعل مضارع لگا ہوا ہے، یعنی رسول کا. یہ آپ کی سمجھ ہے، میں اس وقت، یہ آپ کی سمجھ ہے. اس سمجھ سے میں شدید اختلاف کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خمرہ لے کر جایا جاتا تھا. پھر جو آپ کی بقیہ جتنی اونچی کہ آپ نے بساط میں پہ نماز پڑھی، نہیں، معمولاً کا جو لفظ ہے یہ آپ کی تشریح ہے. اس سے مجھے اختلاف ہے، میرا اختلاف ہے اس سے. کبھی کبھار ایسا میمونہ رضی اللہ عنہ عائشہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی بیتی بعد العصر رکعتین. آپ علیہ السلام میرے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو معمولاً پڑھتے تھے نا، کبھی کبھی تھوڑی پڑھتے تھے. کبھی اب پوری بات میری سن لیں، میری پوری بات سن لیں. میں نے جا کے پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو عصر کے بعد نماز کرنے سے منع کہ وہ اصل میں وفد آیا ہوا تھا میرے پاس. وفد سے باتیں کرتے کرتے میری ظہر کے بعد کی سنتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے آپ کے گھر میں پڑھ لی.
تو وہ آپ دیکھیں ہر جگہ کانا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ معمولات میں سے ایسے تھا کہ اس کے خلاف نہیں کرتے تھے. نہیں, اب مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خمرہ کا ایک حدیث آپ ثابت کر دیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے خمرہ لا کے مسجد نبوی میں بچھایا گیا. آپ ایک بھی حدیث دکھا دیں کہ الگ سے مٹی لا کر اس پہ سجدہ کرنا بدعت ہے, بات ختم. میں خمرہ کی تو دکھا رہا ہوں نا, آپ دکھا دیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. سجدہ ہو گیا, اب سجدہ ہوا, ثابت ہو گیا, آگا نے قبول کر لیا. میں تو مانتا ہوں کہ مٹی, لیکن مٹیوں کو لا کے اس کو بنانا, اس کو ہم جو ہے نا ہم اہل سنت والجماعت اس کو آپ کہتے ہیں وطن کی مٹی پہ سجدہ ہوگا. وطن کی مٹی عزیز ہے. اچھا, ہم جیسے ہی نماز کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, دیگر چیزیں ابھی ہیں آس پاس, سجدے سے سر اٹھا لیا, جلسے میں بیٹھے. اب ایک مسئلہ میں نے سنا ہے اور علامہ صاحب اس پہ ذرا سے روشنی ڈالیں گے. آپ کے یہاں ایک بحث چلتی ہے کہ جی تشہد پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی اس میں کلمہ جو ہے دین اسلام کا وہ پڑھا جائے گا, اضافی جملے بھی ایڈ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ علامہ صاحب ذرا بیان فرما دیں. دیکھیں ہماری جو فقہ ہے نا, اس میں مجتہدین سے فتوے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجتہدین جو جس کی تقلید کرتا ہے, اگر وہ اسے اجازت دے دیتا ہے کہ ایک اضافی ذکر پڑھ سکتے ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے, ورنہ وہ کیا پڑھے گا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ. سبحان اللہ. مطلب آپ کے یہاں بھی یہی پڑھے گا احتیاط کے بعد؟ احتیاط پڑھے گا, اس کے بعد جو انگلی اٹھائے گا اس میں وہ کیا کلمے پڑھے گا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اسلام میں. وہی گواہی جو یہ دے رہے ہیں وہی گواہی آپ دے رہے ہیں. کیا انگلی اٹھانا ہے؟ انگلی اٹھانے میں جو ہے وہ انگلی کیوں اٹھاتے ہیں ویسے؟ دیکھیں یہ مقام توحید ہے, یہاں توحید کی گواہی دی جا رہی ہے, اشہد اللہ الہ. اب اس میں ہمارے ہاں یہ ہے فقہ حنفی میں کہ الا اللہ پر آپ نیچے کر دیں, کیونکہ آپ نے پوری کر دی. لیکن روایات جو آتی ہے وہ دو طرح کی آتی ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کو ویسے ہی قائم رکھا, اور ایک روایت میں یحرک اصبعہ کہ اپنی انگلی کو آپ یوں حرکت دیتے رہے, یعنی اس گواہی کو آپ نے تحیات کے آخر تک برقرار رکھا. تو یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں کہ انگلی اٹھا کے نیچے بھی کر دی جائے, اچھا انگلی اٹھائے یوں ہی رکھے, اور تیسری صورت یہ ہے کہ انگلی کو حرکت دی جائے تاکہ وہ جو توحید کا اقرار ہے اس کو عملاً بھی کیا جا رہا ہے کہ ہاں وہ واحد لا شریک ذات ہے, وہ ایک ذات ہے. صاحب آپ کے یہاں ہے انگلی کا اٹھانا؟ ہم پورے وجود سے توحید کا اقرار کر رہے ہیں, نماز پڑھ کے انگلی سے نہیں کر رہے, اس لیے ہمارے لیے پورا وجود سجدہ کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, تعظیم کر رہے ہیں, سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں, تو انگلی کے اشارے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, انگلی سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس ڈائریکشن اس ڈائریکشن کو اگنور کر رہے ہیں؟ یہ اگر کسی کی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں تو انگلی کا اشارہ ثابت ہے, بہت عمدہ سوال کیا. انگلی کا اشارہ ثابت ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ علیہ نے تو انگلی کا اشارہ کیا. اب اس کی جو تشریحات ہے وہ ہمیں احادیث میں نہیں ملتی. ایک آدمی اپنی سمجھ کے مطابق کہتا ہے کہ جی میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں, میں اس کی یہ سمجھ رہا ہوں, تو پھر وہ اس کی لوجک پہ آدمی گھنٹوں تقریر کرے. ہر آدمی کی اپنی لوجک ہے. اللہ کے رسول سے ثابت ہے انگلی کا حرکت دینا, تو پھر آپ ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے نا, کسی جگہ آپ نہیں دیکھتے, کسی صحابی سے کہیں بھی نہیں. اہل بیت سے ہم تو صحابی سے دین نہیں لیتے نا, اہل بیت مگر اس سے لیتے ہیں جس کی تائید رسول خدا سے ملتی ہو یا ائمہ معصومین اماموں سے ملتی ہو. امام اگر تائید کرتا ہے یا امام اگر بیان کرتا ہے تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ٹھیک ہے, اچھا گواہی تو ابھی متفق علیہ حدیث ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من الحدید. یہ جو انگلی کا اشارہ ہے یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت. ٹھیک ہے, اب ان کے نزدیک یہاں پر ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں. ان کے نزدیک یہ ہے ثم قبض بین اصابعہ, آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بند کیا, فحلق حلقۃ, پھر آپ نے ایک حلقہ بنایا, ثم رفع اصبعہ, آپ نے یہ دونوں انگلیوں کا حلقہ, یہ دونوں انگلیوں کا بنے گا. دیکھیں یہ تین انگلیاں بند, دو انگلیاں بند ہوں گی, یہ دو انگلیوں کا حلقہ بنے گا, یہ انگلی یہ ہوگی. فرأیتہ, میں نے آپ کو دیکھا, یحرکھا, اچھا
اس کو حرکت دے رہے تھے. یدعو بیہا, اور چونکہ اب اس کے بعد پھر دعا کا موقع شروع ہو چکا ہے نا, کیونکہ تشہد پورا ہو چکا, درود شریف پڑھ کے آپ دعا بھی کرتے رہے. ثم جئت بعد ذلك فی زمان فی برد, میں اس کے بعد ایک زمانے میں آئے جب سردی کا موسم تھا. فرأیت الناس علیہم الثیاب, ان کے اوپر کپڑے یعنی وہ چادریں پہنی ہوئی تھی. تو حرک ایدیہم, وہ کپڑے کے نیچے سے اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہے تھے. فی بردن, سردی کے موسم میں. تو گویا یہ عمل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ثابت ہے, اور آپ علیہ السلام کا عمل موجود ہے, اور آپ کی اس میں فضیلت بھی ثابت ہے. اب ایک مسلک اہل بیت جو مجھے صاحب کہہ رہے ہیں, ان کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے ہی نہیں, وہ روایت ثابت نہیں ہے, وہ الگ ہے. ہمارے نزدیک باقاعدہ صحیح روایات ہیں, اور اس پر پوری امت اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ عمل کرنا ہے. اب کتنی دیر تک کرنا ہے اس میں اختلاف. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, نیکسٹ کیا ہے؟ اس کے بعد درود شریف ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل. میرا وہ سوال یاد ہے کہ اگر احناف میں درود شریف نہ ہو تو آپ نے پہلے میں ٹوکا تھا مجھے کہ وہ اہل حدیث کے, ہمارے نزدیک درود شریف کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے. یعنی جو التحیہ قاعدہ اخیرہ ہے, قاعدہ اخیرہ فرض ہے, قاعدہ اخیرہ میں قدر تشہد پڑھنا واجب ہے. یعنی جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمد عبدہ ورسولہ پڑھ چکے, آپ کی نماز اب مکمل ہو چکی ہے فرضیت اور واجبات کے طور پہ کمپلیٹ. اب سنت یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں, اور درود کے بعد پھر آپ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھیں, اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا مانگے, جتنی دعائیں آپ کو آتی ہے وہ ساری دعائیں. یعنی اگر درود نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی, ہمارے ہاں نماز ہو جائے گی, لیکن نماز جو ہے وہ نامکمل یوں ہوگی کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم سنت کو جو کہ درود شریف کی شکل میں تھا وہ آپ نے اس کو میں نقصان کر دیا. لیکن اگر ایک آدمی نے سلام پھیر دیا, نماز اس کی فرائض اور واجبات کے حد تک وہ درست ہو جائے گی. جی, تو کہنے کا مقصد یہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, انسان کا پورا وجود, قربانی, نماز, یہ سب خدا کے لیے, اپنے عمل کے ذریعے وہ خدا کی گواہی دیتا ہے. اسی لیے اشہد کہتے, اقول نہیں کہتے. یہ گواہی انسان کے افعال سے ہوتی ہے, نہ کہ اقوال سے ہو. تو اس لیے ہمارے یہاں انگلی اٹھانا جو ہے وہ نہ روایت ہے نہ یہ فعل ہے. لیکن درود آپ کے درود کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, درود جزو تشہد ہے. اچھا, تشہد کے بعد آپ درود پڑھیں. ہاں, اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اوکے. اچھا علامہ صاحب, درود کے بعد نماز ختم کہاں پہ ہوگی؟ نماز ختم ہوگی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ہاں روایت موجود ہے, یہ ڈھونڈ لیں گے تو معلوم ہوگا. رسول خدا کی نماز تکبیر سے شروع ہوتی تھی, تکبیر پہ ختم ہوتی تھی. تو ہم آخر میں 3 مرتبہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اچھا اللہ اکبر کہتے ہیں. ایسے رفع الیدین. جی, آپ ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے؟ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. اچھا مصعب, پھر یہ یہاں سے وہ ایک نکتہ ہے نا, الصلاۃ معراج المومن. جب رسول خدا معراج پہ گئے تھے تو انہیں منع کیا گیا تھا دائیں بائیں نہ دیکھیں, تو ہم لوگ بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے. پھر تمہارے مہدوی صاحب کہیں گے کہ یہ منگڑ کی بات کہہ رہے ہیں. الصلاۃ معراج المومن کا جو یہ جملہ ہے بحیثیت حدیث یہ ثابت نہیں ہے. یہ حدیث کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں نزدیک. جہاں تک بات ہے, حدیث مشہور ہے جو کہ تمام ہمارے صحاح کی کتابوں میں ہے کہ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم, کہ نماز کی تحریمہ جو ہے وہ تکبیر سے شروع ہوگی, یہ نماز کی ابتدا ہوگی اللہ اکبر سے. ہمارے نزدیک 13 چیزیں جو ہے وہ فرائض نماز ہیں, 13 چیزیں جو کہ 7 قبل ہے اور 6 جو ہے وہ نماز کے اندر ہے. تکبیر تحریمہ ہے, وہ تحلیلھا التسلیم, اور نماز کا جو اختتام ہوگا وہ سلام سے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پڑھ لیا. اب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم حضور کی نماز کے اختتام کو جانتے تھے تکبیر سے. اچھا, اب اس کی علماء نے یہ توجیہ کی ہے کہ چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچوں میں ہوتے تھے, چھوٹی عمر کے تھے آپ علیہ السلام کے زمانے میں, صغار صحابہ میں سے ہیں, حسن, حسین, ابن عباس, ابن زبیر, یہ سارے صحابہ صغار صحابہ ہیں. چھوٹی عمر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو یہ 10 سال یا اس طرح کے قریب تھے. تو چونکہ یہ مردوں کے صفوں کے بعد تھے, تو جب صحابہ زور سے پڑھتے تھے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو پتہ چل جاتا کہ نماز کیا ہو گئی,
ختم ہو گئی. لیکن نماز کا اختتام ہمارے نزدیک وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو السلام علیکم کا لفظ ہے یہ احناف کے نزدیک پڑھنا واجب ہے. اوکے، اب یہ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ تکبیر پڑھیں، استغفار پڑھیں. دائیں بائیں دیکھنا بھی واجب؟ جی یہ نہیں، دائیں بائیں دیکھنا تو شاید واجب نہیں ہوگا. مجھے اب اس وقت اچھی طرح کنفرم نہیں، میں اگر آپ یہ پڑھنا واجب ہے. اب دائیں بائیں دیکھنے کا رسول حکم سے تکبیر بھی ثابت ہے. تکبیر نماز سلام کے بعد ثابت ہے. سلام کے بعد، سلام کے بعد تکبیر. لیکن عام طور سے ہمارے ہوتی تو نہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے السلام علیکم نبی، اس کے بعد السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے اصل روایت. اچھا، یہ تکبیر پڑھنے والا کبھی سنا ہے آپ نے؟ میں نے، ہم تو آپ تو پڑھتے، امام تو پڑھ لیتا ہے لیکن پیچھے کے لوگ نہیں ہاں پڑھتے. پیچھے کے لوگوں کو تعلیم نہیں ہے اس کی. یہ بات صحیح ہے، یعنی تبلیغ میں اس کی تعلیم کی گئی ہے. اب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز تمام. اب مستحب سنت موقدہ ہے کہ اللہ اکبر. یہ ابن عباس کی روایت ہے، کنا نعرف انقضاء الصلاۃ بالتکبیر، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جان لیتے تھے کہ ختم ہو گئی کس چیز سے؟ بالتکبیر. با ما جاء بفعل نبی سے انما جاء فی التسبیح سبح للہ صلی اللہ علیہ وسلم. کان صحابہ اذا رفعوا اصواتهم سمعوا، جو صحابہ جب اپنی آواز کو اٹھاتے تھے، سمعوا من کان حول ابواب المسجد، جو پیچھے ہوتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی. اچھا، اگر آپ کے یہاں اس کی روایت ہے کہ رسول خدا دائیں بائیں دیکھتے تھے؟ جی بالکل ہے جی. دائیں بائیں والی، اب میں صرف اس میں فرق تھا، مجھے وہ تھا کہ ہمارے نزدیک اس کا حکم کیا میرے ذہن میں نہیں آیا تھا. ہاں اچھا ویسے اب میں نے یہ نوٹ کیا سافٹ ویئر ہے، آپ جلدی روایتیں ڈھونڈ لیں. علامہ صاحب آپ کے یہاں نماز جیسی ختم ہوتی ہے، ایک لطفاً جملہ ہے کیونکہ تحقیق کر رہے ہیں، آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آپ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، وہ کیا ہے نماز کے بعد؟ وہ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا صلاۃ معراج المومن، جب مومن معراج سے واپس آتا ہے تو ایک دوسرے کو تبریک پیش کرتا ہے، مبارک پیش کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ جملہ کہتا ہے تقبل اللہ، اللہ تمہاری نماز قبول کرے. اوکے، ایک دوسرے کو. اور اس میں ایک راز کی بات اور باقاعدہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، مگر خود بخود اس میں ایک مسئلے کا حل بھی آ جاتا ہے فقہی مسئلے کا. وہ یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت سے نکل آتا ہے. جب نماز کی حالت سے نکل آتا ہے اور مثلاً اگر کوئی بعد میں اسے یاد آ جائے کہ میں نے یہ چیز نہیں پڑھی، تو چونکہ نماز کی حالت سے نکل آیا اب اس کے لیے دوسرا حکم ہوگا. اور اگر مثلاً یہ نماز کی حالت میں بیٹھا رہا، پڑھی 3 رکعتیں، پڑھنی 4 تھی، دائیں بائیں بھی نہیں ہوا، یاد آ گیا کہ مجھے تو چوتھی بھی پڑھنی تھی، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو مبتلات نماز میں ہو، کھڑا ہو جائے گا، پھر چوتھی رکعت پڑھے گا. اور اگر وہ نماز کی حالت سے نکل آیا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھے گا. اچھا جی، اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کی گنجائش ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. جیسے 2 جگہوں پر، ایک وہ ہے کہ جہاں پر میں نے کوئی اضافی چیز کر دی، مثلاً دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ہے اور نماز ہے مغرب کی یا عشاء کی یا ظہر کی یا عصر کی، اور میں نے سلام کہہ دیا السلام علیکہ ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر سجدہ سہو کرنا چاہیے، یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کو انجام دینا چاہیے. جی، دائیں بائیں گھومنا جو ہے وہ ہمارے نزدیک سنت ہے. ٹھیک ہے. لیکن سلام کا پڑھنا جو ہے یہ واجبات میں سے ہے. اور اچھا، دائیں بائیں کی اینگل کیا ہو؟ تھوڑا سا وہ تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا آپ یوں گھومیں کہ آپ جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قبلے سے پھر جائیں، آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ جو آپ کے صف میں یا آپ کا کندھا جو ہے نا، اس میں کہتے ہیں بھائی یہ بھی نیت کر لے کہ ایک روایت آتی ہے نا کہ آپ جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، ان سب کو سلام کی کر لیں، پھر یوں آ جائیں اور اس طرف مڑ جائے. اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام نے جب پہلا سلام پھیرا تو اب مقتدی اور امام کے بیچ کی جو بانڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی اگر ایک امام کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کا جواب کون دے گا؟ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لیا تو اب پیچھے جو مقتدی جن کی ابھی نمازیں باقی ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی بقیہ، کیونکہ اب ان کی جو آپس میں وہ ترتیب ہے وہ ختم ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بس یہ کر کے علامہ صاحب نے ایک اچھی لطیف بات کر دی, سلام کا جواب تو واجب ہے. اب ادھر سے آپ مجھے سلام کر رہے ہیں تو میں آپ کو وعلیکم السلام بولوں یا دائیں والے کو سلام؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکم ہوتا ہے توقیفی. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اوپر سے ثابت ہے ویسے آپ نے کرنی ہے, کوئی اس کا وہ نہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا نا کہ نہیں جی آپ یہ نہیں بتایا یہ رسول سے ثابت ہے یا صحابہ کرتے تھے دائیں بائیں دیکھنا؟ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یمیناً شمالاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کرتے تھے. بلکہ آپ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی گال کے جو یعنی آپ سرخی ہوتی تھی میں آپ کے جو ہے نا وہ محسوس کرتا تھا. اچھا سجدہ سہو کا کیا حکم ہے؟ اگر سجدہ سہو ہمارے نزدیک بالکل ہے, اور سجدہ سہو تمام ائمہ یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے, بس اس کے طریقہ کار میں اختلاف ہے کہ قبل السلام ہے یا بعد السلام ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قبل السلام ہے, اچھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بعد السلام ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الدال بالدال والقاف بالقاف, القاف بالقاف والدال بالدال. قاف کا مطلب ہے کہ اگر کمی ہو گئی ہے آپ سے تو قبل السلام ہے, اور اگر زیادتی ہو گئی تو بعد السلام ہے. تو الدال بالدال والقاف بالقاف. تو یہ ہمارے ہاں مسالک موجود ہیں, لیکن سجدہ سہو ہے اور اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ تحیات پڑھ کے تشہد تک آ جائیے اور ایک طرف سلام پھیر کے اور آپ 2 سجدے کیجیے اور پھر بیٹھ جائیے. پھر اس میں 2 اقوال ہے, ایک یہ کہ دوبارہ سے تحیات شروع کر دیجیے, ایک قول یہ کہ نہیں جو پڑھ لیا آپ کا جو ہے وہ آپ نے عمل. لیکن یہ واجبات کے چھوٹنے پر ہے, اور واجبات کے بھی چھوٹنے پر اس وقت کہ جب آپ نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا, آپ بھول گئے تو آپ یہ کریں گے. اگر کسی نے جان بوجھ کر سورۃ فاتحہ چھوڑی یا کسی نے جان بوجھ کر سورت چھوڑی تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہوگا, اس کی نماز فاسد ہو گئی. اچھا نماز فاسد ہو گئی, اب دوبارہ سے نماز پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. ایک اور شرعی مسئلہ ہے, دونوں سے میں اس کا جواب لے لوں. دوران نماز اگر اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے وضو ہی نہیں کیا, اب وہ نماز مکمل کرے گا, وضو کرے گا, کیا کرے گا؟ نماز ہوئی نہیں نا کہ لا صلاۃ الا بالوضوء. شک میں تو نہیں, دیکھیں شک 2 باتیں کی اس میں. اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا کہ حدیث کی میں وضاحت کر لوں. بہت سارے لوگ آج کل اس کو بہت پھیلا رہے ہیں, اور کہ بھائی اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہے اور آپ نے ہوا یا بدبو محسوس نہیں کی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. آپ کو پتہ چل گیا کچھ نکلا ہے لیکن بدبو نہیں ہے اور آواز نہیں ہے تو آپ کو وضو نہیں ٹوٹا, ایسا نہیں ہے. یہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا شکا احدکم, تم میں سے کسی کو یہ شک ہو نماز میں کہ حل خرج من بطنی شیء ام لا, کہ پیٹ میں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا, تو اپنی نماز نہ توڑے یا جب تک آواز نہ آئے یا جب تک بدبو محسوس نہ کرے. ٹھیک ہے. تو شک کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے تکبیر پڑھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وضو تھا. بغیر وضو مسلمان وضو نماز نہیں پڑھے گا. اب دوران نماز شک میں نہ پڑھے. لیکن اگر آپ کو کمپلیٹلی یقین ہے کہ نہیں میں نے تو وضو کیا نہیں تھا, یا میں نے وضو جو کیا ارے وہ تو اس وقت میرا وضو ٹوٹ گیا تھا, میں واش روم چلا گیا تھا, تو پھر آپ جو ہے وہ پھر نماز ختم ہے نا, وہ تو ہے, وہ تو ختم ہو گئی اسی وقت, سلام پھیر لے, وہ ختم ہو گئی. اس میں 2 طریقے ہیں. اگر آپ جماعت میں ہیں تو صفوں کے سامنے گزر کے چلے جائیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بڑی شرمندگی یا اتنے لمبے سفر ہیں, وہ صف ہیں, وہیں بیٹھ جائے, وہیں بیٹھ جائے, اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں. یہی سیم کوشچن جی. یہاں پر قاعدہ استصحاب جاری ہوگا. قاعدہ استصحاب کہتے ہیں جو آپ کی یقینی حالت جس فعل پر تھی, وضو میں تھا, آپ کو شک ہوا تو آپ وضو میں ہی خود کو سمجھیں. وضو میں نہیں تھا, اس پہ یقین تھا, تو اپنے آپ کو وضو نہ کرنے میں ہی سمجھیں. پھر نماز تمام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سلام علام کچھ نہیں, پیچھے پلٹے اور وضو کرے نماز پڑھے. یہی سمجھ میں آیا. جی یہی ہے. ہاں یہی ہے, بالکل آگے کچھ بھی نہیں کرے. جی کچھ بھی نہیں, کچھ کرنا ہی نہیں, اس کی نماز ہوگی نہیں. ویسے ایک بات کامن ہے دونوں میں, یعنی شک کی گنجائش نہیں ہے دین میں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا 51% بھی آپ کو ہے کہ آپ نے وضو کیا تو آپ نے وضو کیا ہے, ایسا ہی ہے نا, یعنی شک میں نہ پڑے. بالکل ایسے. کتنی اچھی بات مجھے سمجھ میں آئی. نماز میں قبلہ سامنے سے گزر جانا, میں نے دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نماز اتنی کمزور نہیں ہے نا جلدی ٹوٹ جائے کسی کے گزرنے سے. یہ وہ لیلا اور مجنو والا معاملہ دیکھا ہے نا, مجنو نماز, مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے, گزر گئے, ارے تم نے میری نماز توڑ دی.
تو مجنوں تو کہتا ہے میں تو لیلا کے عشق میں ہوتا ہے، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کون آگے سے گزرا کون نہیں گزرا. تمہاری اتنی کمزور نماز ہے تو ہماری اتنی کمزور نماز، کوئی بھی سامنے سے گزر جائے، کوئی بھی گزر جائے، ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. مطلب ہمارے یعنی آپ ذرا اس اینگل سے دیکھیں کہ نماز کے آگے سے گزر جانا کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے نماز کسی کے گزرنے سے ٹوٹتی نہیں ہے، نہیں ٹوٹتی چاہے وہ کوئی بھی ہو. اوکے. بعض روایات میں آتا تھا لیکن اس کو بھی پھر صحابہ خود کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مینا میں آیا وکنت علی حمار اتان، میں ایک گدی پہ سوار تھا، فمررت بین صف، میں صف کے سامنے سے گزرا اور مجھ پر ولا ینکر علی احد، کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ آپ نے گدی کو ہمارے سامنے سے گزارا ہے. تو یہ کہنا کہ گدی سے، عورت سے، کسی چیز سے نہیں. تو عورت کا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے مقام پر لیٹی رہتی تھی، جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے غمزنی، آپ مجھے یوں دبا دیتے تو میں اپنے پیر یوں کر لیتی تھی، تو آپ علیہ السلام سجدہ کے تو عورت سامنے پڑی ہوئی. تو نماز تو کسی کے گزرنے سے ٹوٹتی نہیں. یعنی جس جگہ رسول خدا سجدہ کرتے تھے وہاں پر بی بی عائشہ کے پیر ہوتے تھے، پیروں کی جگہ پر، جسم کی جگہ پر آپ علیہ السلام جو ہے وہ سجدہ فرماتے. یعنی یہ پھر ہمارے احناف میں کیا ہے کہ سامنے سے کوئی گزر جائے تو ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے، ایک ہائٹ رکھی جاتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الی شیء من یسترہ من الناس، اگر کوئی تم میں سے نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے اپنا سترہ بیان کیا ہو، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، کوئی آدمی وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے تمہارے اور سترے کے بیچ میں، فلیدفعہ، اس کو روکو. اچھا سترہ رکھا ہو تو روکو اس کو، اس آدمی کو روکو نماز کے دوران میں ایسے اس کو روکو. ولیدر ما استطاع، جتنا کر سکتے ہو اس کو روکو. فإن ابا، جی میں تو گزر کے رہوں گا، فلیقاتل، اس کو لڑو، فإنہ شیطان، یہ شیطان ہے. یہ حدیث ہے، سامنے سے نہیں گزرنے کا. یہ شیطان، یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. فدفعوا ابو سعید اشد من الاولی، ایک آدمی کو ابو سعید نے پیچھے کیا، وہ اسے پھر یہ حدیث سنا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو گزر رہا ہے. جب نماز ٹوٹتی بھی نہیں تو پھر اتنی شدت کیوں اور کہنا کہ اللہ کے نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث شیطان ہے. اب ہم اس کو اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہے ہیں، پھر تو یہ نہیں گزر سکتے نا تو سامنے نماز سے. ٹوٹ جانی چاہیے. دیکھیں وہ تو حدیث ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو پتہ چلے اس گناہ کا کہ جو تم نمازی کے کھڑے رہو زندگی، تو تم 40 سال تک کھڑے رہو. اب 40 کا لفظ ہے، اب 40 سال ہے، 40 دن ہے. اصل بات دیکھیں کیا ہے کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں یہ ایک ایسا مقام ہے کہ یہ مقام احترام ہے. جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اس وقت تمہارا دھیان کسی اور طرف نہ ہو. اسی طرح سے لوگوں کو کہا گیا کہ اس شخص کا احترام کرو، اس وقت ایک بہت بڑے عظیم شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہے، تم ایسی حرکت مت کرو کہ اس کے سامنے سے گزر کر اس کی توجہ کو خراب کر دو. ہاں اب کیا ہے کہ آپ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. بڑی مسجد کو فقہاء نے مختلف تشریحات کی، جو آسان تشریح وہ یہ ہے کہ ایسی مسجد ہے جس میں 25 صف ہیں، یہ بڑی مسجد ہے، تو اس میں ایک صف چھوڑ کے اگر آپ گزرنا چاہیں تو آپ گزر سکتے ہیں، اس لیے کہ بڑی مسجد ہے، لوگوں کا آنا جانا ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے اگر ایک آدمی کے لیے کھڑے رہیں گے. گزر سکتے ہیں، ایک صف چھوڑ کے وہاں گزرا جا سکتا ہے مجبوری کے عالم میں. اختیار کے عالم میں تو بہتر یہ ہے کہ انتظار کیا جائے، یا کوئی جیسے آج کل الحمدللہ ہماری مسجدوں میں بڑی سمجھداری کی چیزیں آ گئی کہ اس طرح کے سترے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ لا کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے سامنے سے گزر جائیں. وہ سترے تو اتنے بڑے نہیں ہوتے نا، سامنے سے ہمارے ہاں تو بس ایک سا کا کافی ہے، لکڑی بھی رکھ دیتے ہیں، وہ ایک سا بھی کافی ہے. وہ کیا رکاوٹ ڈالے گا؟ وہ ایک حدیث میں ہے نا کہ ولی خط، تو کہ اگر وہ بھی نہیں ہے تو بھائی ایک لکیر کھینچ لو، کم از کم اتنا تو ہے کہ اللہ میں نے اپنے اور آپ کے بیچ میں کسی کو لانے کی جو ہے وہ میں نہیں لا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں کہ میں نے کچھ چیزیں بہرحال اس سے نماز باطل نہیں ہو، نہیں نماز کا کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی نماز. یعنی مجھے اب دوبارہ سے قصد نہیں ہے. دیکھیں میں خصوصاً یہ کہتا ہوں حرمین، یا جیسے اب آپ کربلا گئے تھے، یا ایسے مقامات جہاں پر شدید رش ہے، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے موقع پر اپنے آپ کو نہ بالکل اس معاملے میں ڈیٹ بنانا چاہیے. اچھا بھائی کوئی گزر رہا ہے اس کو گزرنے دو، کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ کس کنڈیشن سے یہاں پہنچا ہوا ہے. یہ تو حدیث میں ہے نا کہ جھگڑا کرو اس سے، آپ میں عرض کروں کہ وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایک ایسے جگہ ہے کہ جہاں اس کو گزرنے کے دوسرے اوقات ہیں. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے حرمین کر رہے ہیں نا، روایت میں تو ہے ہی نہیں ایسا کوئی جملہ. یہی تو بات ہے، فقہ جب آپ بہت ساری فقہ پہ کر رہے ہیں، حدیثیں موجود ہیں، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کر رہا تھا تو آپ یہ تو کہتا ہوں تشریحات تو ہر جگہ موجود ہے، ایکسیپشن تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ استثنائیات موجود ہیں، ہر مسلک میں موجود ہے.
حرمین میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے راستے کو بند کر دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی صفوں کے بیچ میں گزرے بغیر آپ کا چارہ ہی نہیں ہوتا. تو بھائی اب کیا کریں گے؟ اب نہ گزرنے والا گنہگار ہے، نماز پڑھنے والا گنہگار ہے. لیکن ایک آدمی ہے، اس کے پاس گزرنے کا راستہ ہے، نمازی کے سامنے گزر رہا ہے، نمازی گنہگار نہیں ہے، گزرنے والا گنہگار ہے، شیطان ہے. اگر ایک آدمی راستے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس جگہ تھی، تو اب گزرنے والا گنہگار نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے والا گنہگار ہے. کیوں پڑھ رہا ہے یہاں پہ نماز؟ یہ کوئی نماز پڑھنے کی جگہ. اور منع کیا گیا راستے میں نماز بالکل طریق پہ راستے میں نماز پڑھنے والا، راستے میں پیشاب وغیرہ کرنے والا، راستوں کو خراب کرنے والے پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس کو تو دیکھنا پڑتا ہے، اسی کا نام فقہ ہے. ٹھیک ہے، آخری کوشچن ہے مصعب، نماز کی حالت میں کوئی ایسا مضر صحت جانور آ گیا، سانپ بچھو وغیرہ، تو نماز توڑ دوں گا، بھاگ جاؤں گا، کیا کروں گا؟ بہت چھوٹی مقدار کی بھی اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے، یعنی مثلا جیسے آج کل ہمارے یہاں جوتا 1000-1200 روپے کا جوتا ہے، آپ کو یقین ہو گیا کہ جوتا جا رہا ہے، توڑ دیں نماز، بھاگے. اچھا جی، جوتا بچانے کی نماز چھوڑ دیں. اس لیے جوتا تو میں نے 1000-1200 پھر بھی زیادہ کہہ دیے، تھوڑا معمولی نقصان بھی انسان کا ہو رہا ہے، نماز کوئی مشکل نہیں ہے. سانپ بچھو کو مارنے کا تو حکم ہے نماز کے دوران، بلکہ اس میں تو بعض اوقات علماء کہتے ہیں کہ سانپ بچھو کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تو بہت ساری حرکت بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کو اوپر کہا گیا کہ نماز نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، وہ قتل کر کے نماز پڑھ لو اپنی، وہیں سے کنٹینیو کر لو. واہ واہ. علامہ صاحب، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ نماز کے دوران اگر کوئی ایسی چیز آ گئی تو میں کیا کروں؟ ہاں، ایسا ضرر جو جان کا ضرر ہو، جو قابل تلافی نہ ہو، یعنی بہت بڑا نقصان ہو، تو ایسی صورت میں نماز باطل کر سکتے ہیں، ورنہ نماز کا توڑنا حرام ہے. اوکے، ٹھیک ہے. تو ہر صورت میں اسی لیے تو شکیات نماز اور نماز کے شکوک پڑھائے جاتے ہیں. کوئی 23 سے 25 شکوک ہے کہ اگر یہاں شک ہو جائے تو یہ کرنا ہے، یہاں شک ہو جائے تو یہ کرنا ہے. ہر صورت میں مومن کے لیے، یعنی مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو نماز کو نہ توڑے، جلدی نماز کو باطل نہ کرے، بلکہ وہ اپنے شکوک اور شبہات کو دیکھ کر، سوچ کر اس کے مطابق عمل کرے. تو اگر تھوڑا نقصان ہو رہا ہے تو اس میں نماز نہیں توڑنی چاہیے. اگر بڑا نقصان ہو رہا ہے، بڑے مال کا ہو رہا ہے یا جان کا ہو رہا ہے، تو پھر اس میں توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب نماز میں باجماعت نماز ہونے کے لیے کتنے افراد کا ہونا لازمی؟ تو امام آ گیا اور نماز پڑھائے، کتنے ہوں گے؟ اور پھر اگر مثلاً 2 بھی ہوں گے، 3 بھی ہوں گے، تو کس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے؟ ذرا بیان فرمائیں. 2 ہیں تو مقتدی دائیں طرف 1 قدم پیچھے کھڑے ہوں، 1 قدم پیچھے، اور اگر 3 ہو جائیں تو بس پھر وہ پیچھے چلے جائیں، اور امام اگر مقتدی پیچھے جا سکتے ہیں تو وہ پیچھے آنے والا مقتدی اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ پیچھے صف میں کھڑا کرے، اور اگر پیچھے جگہ نہیں تو امام تھوڑا سا آگے بڑھ جائے. 2 میں برابر کھڑے ہوں گے، 1 قدم پیچھے، 2 اگر امام اور مقتدی ہے، 3 ہے تو پھر وہ باقاعدہ جیسے صف کا معاملہ ہے ویسے ہوگا. اچھا، 2 ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے؟ ہاں، اگر 2 ہیں تو اس برابر میں، اور وہ رائٹ پہ کھڑا ہوگا، رائٹ پہ ہوگا، تھوڑا سا اس کا پیچھے ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ امام اور مقتدی میں تھوڑا فرق ہے. بہت خوب. علامہ صاحب، اس کو ذرا بیان فرماتے ہیں، اور کتنے افراد ہوں گے تو جمعے کی نماز یا باجماعت نماز ہوگی؟ جی، ہمارے یہاں ایک تو یہ جو انہوں نے مسئلہ بتایا وہ درست ہے کہ جب مقتدی سجدہ کرے تو اس کے گھٹنوں کے برابر ہو. جب وہ امام سجدہ کر رہا ہو، اس کے جہاں پر گھٹنے ہیں تو مقتدی کے وہاں جب 1 ہو، ٹھیک ہے. جب 2 ہو تو وہ تو پیچھے آ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا اور یہ دائیں کھڑا ہی ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضرور نہیں کہ وہ بالکل پیچھے ہی آ جائے، یہ بھی ضرور نہیں ہے، مستحب ہے اس کے لیے. جمعے کے لیے ہمارے ہاں معاف کیجیے گا، باقی جمعے کے لیے ہمارے ہاں کم از کم 6 افراد ہوں تو جمعہ ہوگا، بشمول امام کے. ہاں، بشمول امام کے. اور ہمارے ہاں تو مسافت کی شرط ہے کہ 5 کلومیٹر کے درمیان ایک ہی جمعہ ہوگا، جامع مسجد ہو. اچھا، جی، یہ شرط ہے ہمارے یہاں. ہر جگہ پر جمعہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو جمعہ جو ہوتا ہے نا، وہ اجتماعی عبادت ہوتی ہے. تو 5 کلومیٹر کے مومنین جتنے بھی ہیں مسلمان آپس میں آئیں گے، ان کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا، ان کے آپس میں انسجام و انصرام و اتحاد کو بیان کیا جائے گا، تاکہ 5 کلومیٹر کے احاطے میں ایک امام جمعہ ان کے مسائل کو دیکھے، ان کو بیان کرے، اور اس طریقے سے ایک نظم و ضبط کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ہاں 3 مقتدی اور 1 امام. 3 مقتدی 1 امام جمعہ ہو جائے گا. اور ظاہر خطبہ بھی شرط ہے،
یعنی واجبات جمعہ میں سے کہ خطبہ ہونا چاہیے، 2 رکعت نماز ہوں گی، 4 کے بجائے 2 کی جگہ خطبہ ہے اور 2 جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے، اور شہر ہونا چاہیے، آبادی بڑی ہونی چاہیے، فاصلے کی تو شرط جی فاصلے کی کوئی شرط نہیں ہے، مسجد ہونا بھی شرط نہیں ہے، آپ سڑک پہ بھی جو ہے وہ جمعہ پڑھا سکتے ہیں، تو کوئی شرط نہیں ہے ہمارے یہاں کہ مسجد شہر ہونا چاہیے، شہر ہونا چاہیے، گاؤں دیہات میں یعنی گاؤں بڑا گاؤں، اس کی آبادی ہمارے یہاں یہ کہی جاتی ہے کم از کم اس کی آبادی 4000 افراد پر مشتمل ایسی آبادی ہو، بڑی بستی ہو جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں میسر ہو، وہاں پر جمعہ ہو سکتا ہے، یا ایسا گاؤں ہو جو بالکل شہر سے ٹچ ہو۔ اس کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی شہر کی اذانوں کی آواز اس گاؤں میں اگر سنائی دے رہی ہے تو یہ بھی شہر کے اندر ہی شامل ہے، ورنہ چھوٹے جو دیہات ہیں جو دور ہیں اور وہاں پر جمعہ ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتا، یعنی نہیں ہو سکتا یا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا کا مطلب یہی ہے کہ نہیں کر سکتے، کہ وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا نا، وہ جائز ہی نہیں ہوگا، جمعہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ پھر یہ چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں ہوتے تو ہیں، دیکھیے ایک ہے ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک ہے کہ وہ پوچھنے آئیں گے ہم سے ایک بحثیت مفتی، نہیں اسی لیے تو تاکید سے پوچھ رہا ہوں نہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی چھوٹی سی بستی ہے اور وہ شہر سے کافی دور ہے اور وہاں پر ضروریات زندگی نہیں میسر، کیونکہ آپ کے ہاں تو یہ ہے نا کہ بغیر فاصلے کے چاہے 10 مسجدیں بھی ہوں تو ہر مسجد میں جمعہ ہوگا، اور یہ تو آج پہلی مرتبہ یہ سن رہا ہوں، شاید آپ کے بہت سارے لوگ بھی یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ گاؤں دیہات میں اگر چھوٹا ہے تو وہاں پر جمعہ نہیں ہو سکتا، فتویٰ آپ نے بتا دیا، جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا ایسا ہی اب نماز پہ ہی ہے نا، تو اختتام کرتے ہوئے چند کنکلوژن کوسچنس میرے پاس ہیں۔ نماز ہی کے لیے عید کی نماز واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ ہمارے نزدیک واجبات میں سے اس میں بھی وہی شرائط ہیں جو کہ جمعے کی شرائط ہے، جمعے ہی کی شرائط ہے۔ علامہ صاحب آپ کے عید کی نماز؟ ہمارے یہاں عید کی نماز مستحب ہے، مگر جب امام وقت آئیں گے تو ان کی موجودگی میں واجب ہو جائے گی جی۔ اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کھلے میدان کا ہونا یا کہیں؟ یہ مستحبات میں سے ہے کہ آپ عید نماز ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں کھلا میدان ہو، صحرا ہو، وہاں پر لوگ آئیں، معلوم ایسے ہو کہ جیسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، عالم محشر، یہ تمام چیزیں۔ غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے آپ کے؟ ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی۔ آپ کے ہو سکتے ہیں؟ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، لیکن دیگر مسالک کے ثلاثہ میں غائبانہ نماز جنازے کا تصور موجود ہے۔ اچھا جی، احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ ابھی ایک ویڈیو چل رہی تھی، وہ افغانستان کے لوگ چند افغانیوں کے اوپر غائبانہ نماز پڑھ رہے تھے، مگر اکثر احناف والے تو پڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے احناف میں ہمارے ہاں جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مگر ہیں احناف، وہ تو ہیں احناف، لیکن وہ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ رائے موجود ہے تو اس پر بہت زیادہ سختی نہیں کی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر شدت نہیں کی جاتی، کیونکہ ایک رائے ہمارے دیگر ائمہ کی موجود ہے، تینوں ائمہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کا وجود ہے، احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کا وجود نہیں۔ عورتوں کی امامت عورت کر سکتی ہے؟ عورتوں کی امامت عورتوں کے لیے باقاعدہ ایک امام مقرر کر کے 5 نمازوں کے لیے یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا ثبوت ہمیں کہیں اوپر سے نہیں ملتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ایسا ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جی کوئی تراویح کسی نے حافظہ نے پڑھانی ہے، 2-3 اپنے ساتھ انہوں نے کھڑا کر دیا، اسی گنجائش دی جاتی ہے کہ چلو اس کا حفظ مکمل ہو جائے، لیکن اس کے لیے دعوت چلانا، اس کے لیے لوگوں کو بلانا، یہ احناف کے نزدیک آپ کے عورتوں کی اولا یہ ہے کہ مرد پڑھائیں نماز، ہر جگہ مرد موجود ہے، نماز پڑھائیں، وہ امامت کریں۔ ٹھیک ہے، خسرہ کہتے ہیں اس کو، مخنث، وہ امامت کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں امامت کے لیے شرائط ہے، جس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ صلاحیت رکھتا ہو، اولاد پیدا کرنے کی، باقاعدہ مرد ہو۔ ٹھیک، مطلب آپ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ خسرہ دیکھیں، ایک ہے کہ وہ مرد ہے، مرد کی جامع میں ہے، مرد کی حیثیت میں ہے اور اس کو معاشرے میں مرد شمار کیا جا رہا ہے، لیکن اندرونی وہ کچھ ایسا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ ایک آدمی کا سب کچھ اس طرح سے ہے، بالکل بھی نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی کہا کہ اگر یعنی اگرچہ وہ ایک بات ایسی ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ولد الزنا ہے تو بھی اس کو امام نہیں بنا سکتا، غلام کو بھی امام نہ بنائے۔ تو ہم تو چلتے پھرتے نماز ٹرین میں کوئی بھی امام آگے، دیکھیے وہ آپ کو نہیں پتا نا، اگر آپ کو پتا ہے یہ آدمی اس طرح کا آدمی ہے، اس کی ماں ایسی تھی، اس کا خاندان ایسے، کیونکہ اتنی بڑی امامت ایک بہت بڑا درجہ ہے، اس درجے کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ چل رہے ہیں مسلمان ہیں اور مسلمان ہی اس کے اندر موجود ہے تو ہم نے ہر آدمی سے تھوڑی روک ٹوکنا کہ اب حلالیوں کا یہ ایسا ہی ہے نا، سوق الاسلام جو ہے
جیسے مسلمانوں کی بازاریں ہیں، وہاں ایک ایک کو چیک تھوڑی کریں گے آپ کے مرغی ذبح صحیح کر رہا ہے یا نہیں، یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر محلے والے اعتماد کرتے ہیں، کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو اتنے لوگوں کا اعتماد، نماز ان کا پڑھنا اعتماد حاصل ہو جاتا ہے اس سے کہ یہ تمام شرائط پہ اترتا ہے تبھی نماز پڑھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ولد الزنا جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ بہت بہت شکریہ علامہ دلشاد مہدوی، آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی عبدالباقی اخندزادہ، آپ کا انتہائی دلچسپ اور معلوماتی پروگرام رہا۔ سرشار رہے ہم فقہی احکامات سے اور ان تمام ضروریات سے جو دین اور دین کی طرف رغبت رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اسٹل اگر آپ کے پاس کویشچنز ہیں تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس پروگرام کا پارٹ 1 دیکھنا ہے تو آپ پارٹ 1 کی طرف جا سکتے ہیں۔ نماز کو ہم نے مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کی، کمی بیشی کوتاہی یا کسی قسم کا سہو، کوئی ایسی چیز جس سے آپ کی تشنگی باقی رہ جائے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کویشچن پوچھ کے ہم سے مزید کی طلب کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ان موضوعات کے اوپر علماء سے مزید وقت لیں اور آپ کے سامنے روشنی والا دین رکھیں۔ ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ کی امان۔